ذرا سوچیں کہ آپ ایک پتلی سی رسی پر چل رہے ہیں۔ ایک طرف گہری کھائی ہے، دوسری طرف آگ۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کچھ ایسی ہی ہے۔ یہ ایک بہت ہی نازک توازن کا کھیل ہے جہاں ذرا سی بھی غلطی بہت بھاری پڑ سکتی ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ پاکستان یہ مشکل کھیل کیسے کھیل رہا ہے۔ تو سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ بھئی یہ ہوتا کیسے ہے؟ آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ملک ایک ہی وقت میں دو ایسے دوست رکھے جو ایک دوسرے کو دیکھنا بھی پسند نہ کرتے ہوں؟ یہ ایک ایسی حکمت عملی ہے جو واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اچھا، اس پوری حکمت عملی کے پیچھے ایک بڑا دلچسپ آئیڈیا ہے جسے کہتے ہیں جیو پولیٹیکل سینٹر آف گریوٹی۔ آسان لفظوں میں کہیں تو پاکستان خود کو ایک ایسی پوزیشن میں رکھتا ہے جہاں بڑی طاقتیں اسے نظر انداز ہی نہیں کر سکتی۔ یوں سمجھیں جیسے شطرنج کی بساط کا وہ اہم مہرہ جس کے بغیر کھیل آگے ہی نہیں بڑھ سکتا۔ چلیں اس بیلنسنگ ایکٹ کی پہلی اور شاید سب سے ڈرامیٹک مثال دیکھتے ہیں، یعنی مشرق وسطیٰ، جہاں دو بڑے حریف ایران اور سعودی عرب آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ تو ایک طرف تو کہانی یہ ہے کہ پاکستان ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت مضبوط بنا رہا ہے۔ پاکستانی فوجی قیادت جب وہاں جاتی ہے تو ان کا زبردست استقبال ہوتا ہے اور دوستی کو نئی بلندیوں تک لے جانے کے وعدے کیے جاتے ہیں۔ اور یہیں پر اصل توازن کا کھیل سامنے آتا ہے۔ دیکھیں، ایک طرف ایران ہے جو ایک اہم اسٹریٹجک پارٹنر ہے، تو دوسری طرف ہے سعودی عرب جو پاکستان کے لیے ایک اقتصادی لائف لائن ہے۔ خاص طور پر جب معاشی حالات مشکل ہوں تو زر مبادلہ وہیں سے آتا ہے۔ یہ دو ایسی دوستیاں ہیں جن میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑنے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر اس ساری خارجہ پالیسی کے پیچھے سب سے بڑی ڈرائیونگ فورس کیا ہے؟ اس کا جواب ایک لفظ میں ہے: معیشت، یعنی ملک کی اقتصادی مجبوریاں۔ پاکستان کی معیشت کے لیے فارن ایکسچینج ریزروز یعنی غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر بالکل ویسے ہی ہیں جیسے انسان کے لیے خون۔ جیسے ہی ان کی سطح خطرناک حد تک گرتی ہے، پورے ملک کی معاشی صحت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اور یہ ایک سائیکل ہے جو ہم بار بار دیکھتے ہیں۔ ذخائر کم ہوتے ہیں، سعودی عرب جیسے دوست ممالک سے مدد کی اپیل کی جاتی ہے اور معیشت کو وقتی طور پر آکسیجن مل جاتی ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دوستی صرف ایک آپشن نہیں بلکہ ایک معاشی ضرورت ہے۔ اچھا، مڈل ایسٹ سے نکل کر اب ہم آتے ہیں عالمی بساط پر، جہاں دو سب سے بڑے کھلاڑی ہیں، امریکہ اور چین۔ اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان ان دو سپر پاورز کے بیچ اپنا توازن کیسے قائم رکھتا ہے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ پاکستان کے اقدامات سے چین کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، جیسا کہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان جو بھی کر رہا ہے اس پر چین بھی خوش ہے۔ یہ تعلقات کی ایک بہت ہی پیچیدہ حقیقت ہے۔ مگر جہاں ایک طرف چین کے ساتھ مل کر کام کرنے کی فضا ہے، وہیں امریکہ کی طرف سے جو آوازیں آتی ہیں وہ بالکل ایک الگ ہی کہانی سناتی ہیں۔ اور دوسری طرف سے امریکہ کا لہجہ وہ دوستی سے زیادہ ایک وارننگ جیسا لگتا ہے۔ یہ دوستی اور دشمنی کے بیچ ایک بہت ہی باریک لکیر ہے جس پر چلنا پاکستان کے لیے ایک مسلسل چیلنج ہے۔ تو یہ سب کچھ ملا کر کیا تصویر بنتی ہے؟ یہی کہ پاکستان ایک بہت ہی ہائی سٹیکس گیم کھیل رہا ہے۔ یہ ایک سوچا سمجھا کھیل ہے لیکن انتہائی خطرناک بھی۔ تو آئیے پاکستان کی اس حکمت عملی کو سمیٹتے ہیں۔ ایک مرکزی حیثیت برقرار رکھنا، ایران سے بھی دوستی نبھانا، سعودی عرب سے معاشی مدد کو یقینی بنانا، امریکہ کے دباؤ کو بھی جھیلنا، اور ساتھ ہی ساتھ چین کے ساتھ اپنی گہری اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط کرنا، یہ وہ ستون ہیں جن پر یہ پوری عمارت کھڑی ہے۔ لیکن آخر میں سب سے بڑا سوال یہی رہ جاتا ہے کہ یہ رسی پر چلنے کا کھیل آخر کب تک چلے گا؟ آج کی تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں یہ جیو پولیٹیکل رسی کتنی مضبوط ہے؟ کیا پاکستان اس پر چلتا رہے گا یا یہ کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے؟ اس کا جواب تو شاید وقت ہی دے گا۔